نعرے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شہزادی کی آمد وری کے لیے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ظہور امام علیہ السلام کے لیے سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، علی صاحب دعوت النبویہ والطولۃ الحیدریہ والحلم الفاطمیہ والحکمت الحسینیہ والحکمت الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعلوم الباقریہ والمعاصر الباقریہ والآثار الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والتقویۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والعبادت المہدیہ۔ نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک الستر، یا عظیم العفو یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرۃ یا باسط الیدین بالرحمت، یا صاحب کل نجوى یا منتہا کل شکوى، یا کریم الصف یا عظیم المن، یا مبتدئا بالنعام قبل استحقاقها، یا ربنا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، فرش عذاب سے پر بیٹھ کے عرش الہی تک پہنچنے والے عزیزان گرامی، سب کنیزان زہرا کو ناز افشاں کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو۔ عزیزان محترم، یہ ایام چل رہے ہیں بی بی کے، ماشاءاللہ کثرت سے مجلسیں ہو رہی ہیں، اور واقعی ہم سب شکر گزار ہیں ان شہزادی کے جو انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے، چاہے پڑھنے کا اور چاہے سننے کا۔ ہم لوگ واقعی بہت شکر گزار ہیں، اور خاص کر یہ جو ماحول چل رہا ہے، جب ایک دوسرے سے ملنا بھی منع ہے، لیکن وہاں شہزادی کی شان
جان واہر ذکر حسین، نہ یہ کبھی رکا ہے نہ یہ رکے گا۔ پروردگار عالم، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ایسی مجلسیں ماشاءاللہ پوری کائنات میں جاری اور ساری ہیں، اور آج لکھنؤ سے بھی یہ مجلس شہزادی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور دل چاہ رہا ہے آج کہ گراف ایجنسی کا بہت شکریہ ادا کرنے کا کہ یہ ایسا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، کہ دیکھیے سب لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں، ایام فاطمی چل رہے ہیں، اتنے تابوت اتنی مجلسیں سب لوگ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، لیکن یہ ایسا مضبوط ذریعہ بنا دیا ہے کہ ذکر کہیں بھی ہو لیکن جو فکر اہل بیت میں ہے وہاں تک یہ آواز ہر حسینی کی پہنچاتے ہیں۔ تمام مایا ناز ذاکر اور ذاکراؤں کو آپ سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کروں کہ وہ جو کاتب کل ہو وہ قلم آج عطا کر، اور لکھنے کے لیے بھیج دے سلسل و کوثر، اور جبریل کے پر بھیج دے کاغذ کی جگہ پر، کیوں حصہ تیرا مدحت میں ہو جائے برابر، تیری بھی مشیت کی قلم دان ہے زہرا، اور میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان محترم، جو مولائی ہیں، شیدائی ہیں، جو حسینی ہیں یا جو مسلمان ہیں اور جو قرآن مجید پر اعتماد رکھتے ہیں تو الحمدللہ ان کے سینوں میں یہ سورہ چسپاں ہوگا، اور نہ صرف چسپاں ہوگا بلکہ تفسیر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اب مجھے نزول نہیں پڑھنا ہے اس سورے کا، کیونکہ آج شہزادی کے حوالے سے بات ہونا ہے، تو ان کی حیات طیبہ سے جو کچھ ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں کوشش کروں گی میں کہ اس پر ذکر و فکر کی جائے، ہم آپ مل کے ان باتوں کو دیکھیں کہ جو شہزادی ہم سے امید رکھتی ہیں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ابتر کہا گیا کہ مطلب ان کا اب کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا اور خدا نہ کرے ان کی نسل نہیں چل پائے گی، تب اس سورے کا نزول ہوا، اور پوری امامت یہ خزانہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اسلام اگر ایک شجر ہے تو اس کی جڑ کا نام ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، کیونکہ تمام جو شاخائیں ہیں، جو تمام امامت کے سرچشمے بہہ رہے ہیں، ان کا مرکز شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور مولائے کائنات ہیں۔ عزیزان محترم، جنہی نے ان باتوں کو سمجھ لیا، خدا کی قسم اس کی زندگی بھی آسان ہو گئی اور اس کی موت بھی آسان ہو گئی۔ عزیزوں، دنیا میں آئے ہیں، جتنی زندگی پروردگار عالم نے دی ہے جینا تو ہے ہی ہے اور جانا بھی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جس خالق کائنات نے، جس مالک کائنات نے جو ہم کو حیات دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کو بھیجا کیوں ہے، ہم آئے کیوں ہیں اور جانا کہاں ہے۔ اگر یہ دو جملے سمجھ گئے تو انشاءاللہ دین و دنیا دونوں بن جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
عزیزان محترم، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ سرچشمہ ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات نے کلام مجید میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اور جو قلب نبی پر نازل ہوئی ہے کتاب، اور اس کو پریکٹیکل کر کے اسی گھرانے نے دکھایا ہے کہ ان کی حیات طیبہ کا ہر قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم زندگی میں ان کی حیات طیبہ سے زندگی کو سیکھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، جس نے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کا شامیانہ معلق کیا، جس نے قرآن کو اتارا، جس نے بیلوں کو چڑھایا، اور جس نے پہاڑوں کو ٹھہرایا، جس نے سمندر کو بہایا، جس نے سورج کو نکالا اور جس نے بادل کو چھپایا، اس کے پابند بن کے چلو، اس کی شہنشاہی ہے۔ وہ ظاہر اور باطن سب کا جاننے والا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کسی کو کیا پتا، وہ کوئی نہیں ہے، وہ کسی نہیں ہے، وہ ہے جس نے ہم کو بھی خلق کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو بھی خلق کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو بھی خلق کیا ہے۔ کاش ہمیں خدا سمجھ میں آ جائے، پروردگار عالم الہی سمجھ میں آ جائے تو الہی کتاب بھی سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی اور اہل بیت بھی سمجھنے میں دیر نہیں لگیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس نے گائے کے تھن میں دودھ اور ہرن کی نابھی میں کسوری رکھی، جس نے سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد رکھا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جس نے دو ایسے سمندر بہائے کہ جو باہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ملتے نہیں ہیں، جو ایسا خالق کائنات ہے جس کا شاکار اتنا خوبصورت، اتنا حسین ہے، پھر وہ جو رب العالمین خلق کرے دنیا کو اور اہل بیت علیہم السلام جو نورانی شخصیتیں اس نے اتاری ہیں، وہ ہمارے آپ کی صلاحیتوں کے لیے اتاری گئی ہیں، ورنہ یہ نور کے خزانے ہیں، یہ نور کے خزانے ہیں۔ اب ان کو اگر سمجھنا ہے، ان سے اگر محبت کرنا ہے، دیکھیں فلسفہ زندگی بھی یہی ہے۔ ہم اگر دنیا میں کسی کو چاہتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے، کیا کھانا پسند ہے، کیا پہننا پسند ہے، کس طرح سے جینا پسند ہے، اپنے معشوق کی ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں نا۔ تو وہ تو قدرت ہے جو ہمارے دل کا حال جانتی ہے، اس نے اہل بیت علیہم السلام کو بھیجا ہے تو، اور ان سے محبت نہیں کہا ہے، محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ عزیزان محترم، محبت تو آج کل کے زمانے کے حساب سے دیکھی جائے تو آج ہوئی، کل جھگڑا ہو گیا، گفٹ تحفے میں لین دین میں کچھ کمی تو ٹوٹ بھی گئی، ٹھیک ہے۔ مودت وہ ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے کہ وہ جی ہی نہیں پاتی ہے۔ ہمارے مقصد حیات ہمارا ایسا ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے، چاہے ہماری زندگی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ملنا جلنا آنا جانا خوشی غم سب اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہا ہم بہت دکھی ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، کیوں؟ اس نے بہت پریشان کیا، اس نے بہت ستایا، اس نے تو ہم کو ذلیل کر دیا۔ نہیں، کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔ آپ اگر اچھے ہیں دل سے، آپ اگر سچے ہیں دل سے تو انشاءاللہ
بی بی ہر جگہ ہر جگہ آپ کی مدد کرتی ہیں۔ آج ایک بڑا پیغام جو دیکھیے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں، شہزادی کا کرم ہے کہ ذکر حسین کرتی ہوں اور کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں، تو اس میں معاشرے میں جس طرح کی پریشانیاں ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں جو میرے پاس فون آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ دو پریشانی ہیں۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے فائنینشلی لوگ بہت پریشان ہیں، اس کے لیے بی بی کا کرم رہا تو میں کچھ نذر اور نماز ضرور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اور دوسری بات ہے رشتہ داریاں، کیونکہ برداشت کے مادے ختم ہو گئے ہیں۔ کہا اگر خوشی ہے تو بس اس میں خوش رہو جو پروردگار عالم کی خوشی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی خوشی ہے، اور دکھ ہے اس میں خوش رہو جو ان کا دکھ ہے۔ پھر دیکھیے آپ زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے، کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اور مومن کا دل مومن سے صاف ہونا چاہیے کہ سورج نہ ڈوبنے پائے۔ کہا کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھو، اگر جو میرا دوست ہے وہ تمہارا دشمن کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو میرا دشمن ہے انہی نے ایک پیمانہ بتا دیا، ایک پورا میزان بتا دیا کہ کیسے ہم کو ناپنا تولنا ہے، کیسے ہمیں زندگی چلنا ہے۔ اگر جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ بات اور ہے کہ ہمارے خیالات نہ ملیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اسلام پر کبھی آنچ آ رہی ہے تو پھر شہادت کے بھی مرتبے بتا دیے ہیں کہ کس طرح سے اپنے کو سامنے لانا ہے اور تب نہیں ہٹنا ہے، تب نہیں ڈگنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں کہ پروردگار عالم کو دو قدم بہت پسند ہے، ایک تو جہاد کا قدم، جو جہاد کے لیے اٹھتا ہے پھر فرار نہیں اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے حق پر، اور دوسرا قدم جو رشتہ داریوں کے لیے اٹھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، شہزادی کی حیات طیبہ، گوشہ حیات کا ہر گوشہ انہی نے ہم کو اپنی زندگی میں ہر گوشے میں، چاہے وہ آپ ان کا بچپن دیکھ لیجئے اپنے والدین کے گھر میں جب رہیں، چاہے ان کی جوانی دیکھ لیجئے، اور پھر چاہے شوہر کے گھر پہ آنا دیکھ لیجئے، کہیں بھی ایک ڈاٹ نہیں کوئی لگا سکتا۔ اگر ان کی طرح سے ہم زندگی دیکھیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے کہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں کچھ باتیں وہ پیش کرنا ہے کہ جن سے واقعی شہزادی راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ ساری باتیں تو ایک ہی ٹاپک میں، اتنا وسیع ہے یہ ٹاپک کہ اشرے کم پڑتے، ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہاں ہم لوگ چند ان باتوں پر ضرور روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کس بات سے بی بی خوش ہوتی ہیں کہ پوری کائنات کا واحد و شاہد یہ گھرانہ کہ جس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اگر جو حسینی ہے، ہم فاطمی کہلاتے ہیں نا، حسینی کہلاتے ہیں، مولائی کہلاتے ہیں، کہا نماز نہیں قضا ہونا چاہیے۔ قضا تو دور کی بات ہے، قضا کے لیے تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس کی قضا ہو گئی تو انسان اس کو چاہے مسلمان مانے، لیکن میں اللہ، تفسیر پڑھیے آپ، میں اللہ اس کو مسلمان بھی نہیں مانتا جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اور جو نماز بھی سمجھ لیجئے بد دعا کرتی ہے۔ میں نے جب سنا، پڑھا، مجھے حیرت ہوئی، کیسے کرتی ہے؟ کہا کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، بے وجہ لیٹ کرتا رہتا ہے اور اول وقت نہیں پڑھتا۔ میزان کا معاملہ ہے نا اسلام میں، تو جو کرنے سے نہ کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہیں کرو، نمبر زیادہ ملتے رہیں گے، اور جو کرنے کو کہا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے انجام دیتے رہیے، نمبر زیادہ ملتے رہیں گے۔ تو جب یہاں پر سزائیں ہیں تو جب آپ اول وقت پڑھتے ہیں اس کی بڑی بھی اجر اور ثواب ہے۔ کہا کہ اگر انسان صبح کی نماز قضا کر دیتا ہے، پھر لکھا ہے کہ پوری کائنات کا صدقہ بھی اگر دے دے،
پوری کائنات کا صدقہ بھی دے دے تو وہ کم ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں اس کی رحمانیت کو اور بی بی کے کرم کو۔ آپ دیکھیں، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک واقعہ، جو بھی باتیں ہیں جلدی جلدی دو دو لائن میں واقعہ تو وہ بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن میں بالکل اس کو شارٹ کر کے مختصر سا، تاکہ بچوں کو ذہن نشیں ہو جائے۔ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک خاتون تھیں، ان کے شوہر باہر جاتے تھے بزنس کے سلسلے میں، تو وہ ایک بار وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور بہت زار زار روئیں۔ کہا یا نبی اللہ، ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے ہم سے گناہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کیا یہ میرے شوہر باہر جاتے تھے، پھر میرے کسی کے ساتھ تعلقات ہو گئے، نتیجے میں ایک بچہ ہوا، اور وہ میرے شوہر سرکے کا کام کرتے تھے۔ میں نے اس بچے کو سرکے میں ڈبو دیا اور ڈبو کے مار دیا، اور اس کے بعد اس بچے کو پیچھے لے جا کے گاڑ دیا۔ استغفار استغفار۔ عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں اس واقعے میں کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہوا؟ پھر بتائیں کیا نبی نے فرمایا؟ کہا جانتی ہو تم سے اتنے بڑے بڑے گناہ کیوں ہوئے؟ کہا نہیں رسول اللہ، اسی لیے آئے ہیں یا نبی اللہ، آپ بتائیے۔ کہا تم نے نماز کو ہلکا جانا۔ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی حد گرنے کی پتہ نہیں ہوتی کہ کتنا گرے گا۔ عزیزان محترم، دوسری بات جو ہمیں کہ دیکھیں، یہ فرش ازا جو ہوتے ہیں، جو نام ہوتا ہے شہزادی کا، اس نام کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر انسان ماشاءاللہ سب کچھ جانتا ہے، شکم مادر سے سنتا چلا آتا ہے، لیکن یہ فرش ازا کی برکتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو۔ دیکھیں، اسی لیے میں بچوں سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے پاس قلم اور کاغذ، پین اور کاغذ ضرور رکھیے۔ ناز پڑھ نہیں ہے اس لیے نہیں، جو بھی ذاکر یا ذاکرہ تذکرہ کر رہے ہیں اور فرش ازا پر جو بھی آپ کو تبرک ملا ہے، تبرک مطلب روحانی رزق، جو جملہ، جو بات، جو حدیث آج تک آپ نے نہیں سنی تھی اور جس فرش ازا سے ملی ہے، آپ کو بھیک وہ شہزادی نے دی ہے، وہ شہزادی نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے، اور بس ایسے ہی تو زندگیاں بدلتی ہیں۔ اور لکھیے اس کو جو آپ نے نیا سنا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں کتنا عمل کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، خرامہ جب زندگی چلتے چلتے اتنی دور تک آ جاتی ہے تو آپ کا علم کہاں تک پہنچ جائے گا؟ جب والدین کا علم اتنا وسیع ہو جاتا ہے تو بچوں کی تربیت میں تب مزہ آتا ہے کہ ایسے ہی نہیں، لمحہ لمحہ، پل پل، ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے رزم و بزم، جو فضیلت اہل بیت علیہم السلام نبی نے ارشاد فرمائی ہے، وہ ایسے نہیں، ایک دن میں آنے کی بات نہیں ہے، یا خالی مجلس پر آ کے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، یا خالی مصلی پر جانے کی بات نہیں ہے، یا خالی روزہ رکھنے کی بات نہیں ہے۔ مکمل پیکج کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اسلام پارٹ ٹائم نہیں ہے، فل ٹائم جاب ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں، للہ ناز کی گزارش ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر میں نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ اور ایسی کتابیں رکھیے مسئلے مسائل کی، جس کی بھی آپ تقلید کرتے ہیں، تاکہ غوطہ طہارت، اگر غوطہ طہارت میں کمی رہ گئی، خدا نہ کرے، گھروں میں کتنی بھی نظر دلی ہے اور جب طاہر نہیں ہے، کیونکہ اس در تک، اس دل تک، جنت تک
طیب و طاہری تو جائے گا نا. اگر غوطہ ہی میں کمی ہے، کیونکہ ہم لوگ کو ذکر اہل بیت کے صدقے میں بہت جگہ جانا پڑتا ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنے ہی گھر میں لوگ نجس و پاک اتنا نہیں کر پاتے ہیں، بچوں کو تربیت نہیں دے پاتے ہیں. تو اس لیے غذائے روح کے حوالے سے وہ ایک مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمیں حلال غذا گھر تک لانا ہے، حلال غذا کھلانا ہے، اور دسترخوان لگا کے دیکھنا ہے کہ کیا اس دسترخوان پر میرے مولا تشریف لائیں گے تو راضی ہوں گے، کیا میرے مولا تشریف لائیں گے تو کھائیں گے کیا، نوش کریں گے کیا. اگر ایسا ہے تو پھر چاہے جھوپڑی بھی ہو وہ دنیا میں ہی جنت ہے، کیونکہ راضی تو ان کو رکھنا ہے، راضی تو ان کو رکھنا ہے. اگر ان کو راضی رکھ دیا، ان کو راضی کر دیا تو پھر ہم کو کچھ اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی جنت کے طعام ملیں گے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور عزیزان محترم، خمس دیے بغیر، دیکھیں حلال ہم لا رہے ہیں لیکن اگر خمس نہیں دے رہے ہیں تب بھی جھول ہے. اگر خمس نہیں دے رہے ہیں، یہ شہزادی کی مجلس ہے، باغ فدق سب جانتے ہیں، اور حق ان کا نہیں دیا گیا ان کے بچوں کا، تو جو خمس نہیں دے رہا ہے وہ شہزادی کے بچوں کا حق کھا رہا ہے. بس مجھے پوری مجلس خمس پر نہیں پڑھنا ہے. دیکھیے توفیق کی بات ہے، جس کو توفیق ہوگی وہ ایک ایک جملے سے وہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوگا. خمس ایک جملہ میں یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ اگر جس پیسے کا خمس نہیں دیا گیا پھر اس سے حلال پیسہ ہے اور کفن بھی لے لیا گیا تو وہ اتنا قبول نہیں ہوگا. اس لیے للہ خمس دیجئے ضرور. تربیت اولاد اور محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ، عشق الہی کے ساتھ ساتھ والدین کی عظمت اور برکت بھی سمجھنا ہے. والدین کو، جس کو والدین نہیں سمجھ میں آئیں گے وہ کبھی اہل بیت کو نہیں سمجھ پائے گا، وہ کبھی قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا، وہ کبھی خالق کائنات کو نہیں سمجھ پائے گا. اف کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اپنے یہ شہزادی کے دن چل رہے ہیں تو یہ سب وہ خاص باتیں ہیں جو ہمیں زندگی میں ہر لمحہ یاد رکھنا ہے. عزیزان محترم، بہت سے لوگ دعائیں پوچھتے ہیں اور دعائیں چاہیے بھی ہوتی ہیں، مولا سب کی بچیوں کی انشاءاللہ اچھے اچھے گھرانوں میں شادیاں ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے. ایک تو میں بس جلدی سے یہ بتاؤں گی کیونکہ الگ الگ بہت ساری دعائیں ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. تو ساتھ میں سورہ یاسین ایسا سورہ ہے کہ اس کو روز پڑھنے والا جو قاری ہوتا ہے سورہ یاسین کا، اس کو تمام فضیلتیں ملتی ہیں، جس کے اندر ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو بچیوں کی شادیاں ہونا ہے یا بچوں کی شادیاں ہونا ہے ان کے حق میں بھی دعا کریے، انشاءاللہ ہوگی. اور جب ادھر سے رشتے آتے ہیں تو جو ہم لوگ طلاق پر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جو ہم لوگ طلاق کے کیس سالو کرتے رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھیے کہ وضو سے کیا ہوتا ہے. وضو سے شکل اچھی ہوتی ہے، وضو سے شکل اچھی ہوتی ہے، اور قرآن سے عقل اچھی ہوتی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے نسل اچھی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزوں کو اگر ہم لوگ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. کامیابی اور سورہ یاسین کے حوالے سے ملتا ہے کہ ماشاءاللہ حافظہ بھی بڑا مضبوط رہتا ہے. پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جن بچوں کو نہیں آتا ان کو پڑھ کے بھی سنائیے. اور زیارت عاشوراء، نماز شب، جو
فاطمی ہیں لوگ، جو حسینی ہیں لوگ، ان کے لیے یہ سب چیزیں ساز کے ساتھ رواں ہوتی ہیں، ساز کے ساتھ رواں ہوتی ہیں۔ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جو ہمیں سونے کے بھی آداب سکھاتا ہے کہ آپ بستر پر جائیے تو کم سے کم 11 بار قل ہو اللہ پڑھیے، صلوات کی ایک تسبیح پڑھ کے شہزادی کو بخش دیجئے، اور تمام ایسے اذکار ہیں۔ آیت الکرسی کہتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو شیطان کا پورا لشکر اپنا کام کرنے لگتا ہے، لیکن جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے عبادت میں بھی شمار ہوتا ہے اور شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح وہ جاگنے کے بھی اذکار ہیں کہ شہزادی کا نام ضرور لینا ہے اور ان کے دشمنوں پر لعنت کرنا ہے اور مولا پر سلام ضرور بھیجنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو ایک مکمل کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج شہزادی کی تاریخ ہے تو میں شاید پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن اتنے کام کی چیز ہے اور آج کل مصروف زمانہ ہے، بہت مصروفیات سب کے پاس رہتی ہیں، تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ 118 بار یا زہرا پڑھیے انشاءاللہ۔ ملتا ہے روایت میں کہ آپ کے سامنے سے پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ یا زہرا کی پوری تسبیح پڑھیے، دن میں کسی وقت بھی پڑھیے۔ اور روزی رزق کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، روزی رزق کے حوالے سے صرف 2 رکعت نماز ہے جس میں پہلی رکعت میں 3 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر پڑھیے، اور دوسری رکعت میں جو ہم لوگ نماز شب میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کے اور پھر شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھ کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت میں پیش کریے، اور انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو ضرور قبول ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ایک خاص بات اور کرنا ہے، وہ یہ کہ بچوں کا نام رکھنا بھی ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اب ضرور پڑھائیے انگلش میڈیم میں، انگلش بھی ضرور پڑھائیے، سائنس بھی ضرور پڑھائیے، بچوں کو ذوق و شوق پیدا کریے پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا کریے۔ کبھی گوگل میں دیکھیے یا لائبریری جائیے، آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ ایک نرس مطلب دیکھیے، جب دل اپنا ایسا غذائے روح سے پر ہوتا ہے، خرافات میں دل نہیں ہوتا ہے، فکر نہیں ہوتی ہے، جب ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، تو ضرور دل چاہتا ہے، پھر رخ اسی طرف ہو جاتا ہے کہ ہمیں کچھ اچھا کرنا ہے۔ ایک نرس ہے تو بس جب وہ کوئی کسی شخص کا زندگی کے کچھ لمحے کچھ وقت رہ جاتا تھا، پتہ تو لگ ہی جاتا ہے نا لوگوں کو کہ اب یہ مرنے والا ہے، تو وہ باقاعدہ ان کے پاس بیٹھ کے اور ان سے بات کرتی تھی، ان سے پوچھتی تھی کہ کیا زندگی کو تم نے سمجھا، کیا پایا، کیا سمجھا۔ انسان ہوتا ہے نا کبھی کبھی آخری لمحوں میں پچھتانے لگتا ہے کہ کاش یہ نہ کرتے، کاش یہ اور کر لیتے۔ تو ایسے اس نے سنا اور سن کے پوری کتاب لکھ دی۔ ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے شاید پھر پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کسی مومن نے کسی عیسائی کو نہج البلاغہ تحفے میں دے دی تھی، اور انہی نے کہا کہ یہ 1400 سال کے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، آج میرے کس کام کی۔ پھر انہی نے ڈسکوری چینل میں، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، ہنٹس دے رہی ہوں میں، کہ ڈسکوری چینل میں جب انہی نے دیکھا کہ جو نہج البلاغہ میں جملہ پڑھا تھا پانی پر، وہی ڈسکوری بتا رہا ہے، تب وہ پھر سے آئے، اور عیسائی شخص نے، عالم تھے وہ عیسائیوں کے، انہی نے پڑھا، 22 جلدیں لکھی ہیں انہی نے نہج البلاغہ سے۔ عزیزان محترم، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے زندگی کا۔ اگر دل بہت پریشان
پریشان ہو رہا ہو، دل بہت تنہا ہو رہا ہو، تو بالکل سینے پر ہاتھ رکھ کے کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ وہ بالکل پاس ہے ہمارے، دنیا زمانے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہے، اگر وقت نہیں ملتا تو وقت کو وسیع کرنا ہے۔ یہ سب دیکھیے بی بی کے نام ہیں، یا زہرا یا مبارکہ، یہ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کے دعائیں کریے، انشاءاللہ آپ کا وقت بھی وسیع ہوگا، آپ سے آپ کا غصہ بھی دور ہوگا، آپ کو قلب میں سکون ملے گا انشاءاللہ، اور آپ کی سوچ و فکر کشادہ ہو جائے گی، تو آپ اچھی طرح سوچ پائیں گے۔ اور ایک بات، اگر کچھ بھی آپ کو ڈیسیزن لینا ہو، اگر آپ کو کچھ بھی فیصلے کرنا ہو زندگی کے، بڑے چھوٹے جو بھی، آپ مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اور مصلی پر بیٹھ کے اپنی زندگی کے فیصلے کریے۔ آپ دیکھیں، خدا کی قسم، کوئی ہو یا نہ ہو، مصلی پر جب ہم باوضو ہوتے ہیں اور با نفس نفیس میرا اس وقت مزاج بھی ہوتا ہے، ہم روبہ قبلہ ہوتے ہیں، ہمارا دل خوشنودی الہی کی طرف ہوتا ہے، ذکر الہی میں ہوتا ہے، فکر الہی میں ہوتا ہے، تو آپ سمجھیے وہاں پر ہماری گفتگو اللہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنی خاموشی سے اپنے دل میں سوچئے، پروردگار عالم ڈال دیتا ہے صحیح فیصلے لینے کی توفیق۔ جب کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو ریگولر 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، اکثر داون وقت میں گنجائش نہیں، پورے واقعے ہیں، آپ نے اور ذاکراؤں سے سنے ہوں گے کہ جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، صبح کی ادا نماز پڑھتے ہیں، ان کو باقاعدہ کوئی شخصیت آ کے جگا دیتی ہے، اگر بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ یہ تو رابطے کی بات ہے، یہ بے تار کے تار کا تعلق ہے۔ اگر دل سے، سوچ سے، فکر سے تار وہاں جڑ گیا تو نہ وہ ہم سے دور رہ جاتا ہے، نہ ہم اس سے دور رہ جاتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اسی لیے میں کہتی ہوں یہ فرش ازا، یہ مصلی، یہ چارجر ہے، چارجر۔ ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ تمہیں امام کی فوج میں داخل ہونا ہے تو تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ دیکھیے ملٹری کا ہوتا ہے نا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں لوگ سردی میں بھی کپڑے اتروا کے دوڑائے جاتے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کیا جاتا ہے نا۔ تو آج ہماری ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم مولا کی فوج میں داخل کرنا ہے بچوں کو، تو ہم ہی بتائیں گے ان کو کہ کس طرح سے زندگی کو جینا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ایک بات جوانوں سے کیوں رہ جائے، جب یہ فرش ازا ہے اور شہزادی کا ٹاپک اتنا وسیع ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے سب خشک و تر موجود ہے اس قرآن میں، اور جب حدیثیں موجود ہیں، جب تمام واقعات موجود ہیں، تو ہم کیوں تشنا رہ جائیں جوانوں سے مخاطب ہو کے کہ ایک شخص تھا اور وہ اونٹوں کو لے جاتا تھا، نام تھا یوسف، نام بھی یوسف تھا اور تھا بھی بہت خوبصورت، لیکن کام کیا تھا؟ اونٹوں کو جنگل کی طرف ہوتا ہے نا، صحرا میں لے جانا ہے، ٹہلانا ہے، کھلانا ہے، تمام کام ہوتے ہیں، وہاں لے جاتا تھا۔ تو وہ بادشاہ کے یہاں نوکر ہو گئے اور ان کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دیکھیے جب اچھے کام کرو نا زندگی میں، تو ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیوٹی پارلر چلو تو یہ فیشیل کروا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، ایسی ڈریس پہن لو، ایسا پرس ہو جائے، ایسے جوتا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں نا، کس لیے کہ ہم اٹریکٹیو بنیں، کشش ہم میں پیدا ہو جائے، ساری محفل بس ہم ہی کو دیکھے کہ ہاں یہ بہت اچھے ہیں، ان کی یہ چیز بہت اچھی ہوتا ہے نا زندگی میں۔ تو بس اسی طرح سے، لیکن اگر ہم عشق الہی میں جی رہے ہیں
تو پھر ہماری فیشیل کی، ہمارے ڈریس کی اور ہمارے نور کی اور ہماری زندگی کی روشنی کی، زندگی کی سوچ کی، سب کے معنی بدل جاتے ہیں۔ وہ یوسف جھوپڑی میں رہتے تھے، ان کی اچھائیوں سے بادشاہ کی لڑکی ان کی طرف مخاطب ہوئی، اور ایسا ویسا نہیں ہوئی عزیزان محترم، مخاطب ہوئی، اور شب کی تاریکی میں، تنہائی میں وہ اپنے پیروں سے چل کے یوسف کے پاس آئی۔ اب یوسف اپنی جھوپڑی میں موجود تھے، جیسے ہی دیکھا کہ کوئی لڑکی آ رہی ہے، یہ سمٹنے لگے، اپنے میں سمٹنے لگے اور پیچھے کھسکنے لگے، لیکن ان کا ارادہ، یہ تو کچھ اور ارادہ لے کے آئی تھیں، آگے بڑھتی چلی گئیں، آگے بڑھتی چلی گئیں۔ اس نے پوچھا سبب کیا ہے تمہارے آنے کا بی بی؟ کہا کہ اتنے اچھے تم ہو، اتنے حسین تم ہو، اتنے دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں، اتنا اچھا کردار ہے تمہارا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے الفاظوں کو ادا کیا، کسی بھی طرح سے انہی نے اپنے کو، خود کو بچا کے دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، جنگل جنگل، صحرا صحرا، کہاں سے کہاں دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ بہت تھک جاتے ہیں، میں برابر پڑھتی ہوں کہ جب دل لگتا ہے تو آگ ضرور لگ جاتی ہے۔ دوڑ کے یہ تھک گئے تو ایک جگہ پر ان کی آنکھ لگ گئی، دیکھا سبز کپڑے پہنے ہوئے بہت سے فرشتے آئے ہیں، اور کہا یوسف؟ تو انہی نے آنکھ کھولی، دیکھا واقعی سب کھڑے ہیں۔ کہا آپ کون؟ کہ نہیں ہم غلام ہیں۔ کہا کس کے؟ کہا جس نے تمہیں بلایا ہے، یوسف بلا رہے ہیں، میرے ساتھ چلو۔ یہ گئے ہیں تو بتاتے ہیں ایک نورانی تخت بچھا ہوا ہے، جس پر ایک نورانی شخصیت تشریف فرما ہے، سبز لباس میں۔ کہا یوسف آ گئے تم؟ آؤ میرے پاس بیٹھو، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جیسے ہی کہا آؤ میرے پاس بیٹھو، اب یہ تو بیچارے اپنے کو کمزور سمجھ ہی رہے تھے کہ ہم تو ان کے نوکر ہیں، ہمارے میں تو کوئی صفت ہے نہیں۔ یہ تو وہ جانے گا کہ کس کے پاس کیسی صفت ہے۔ اپنا کالر اونچا کرنے سے، ہم کالر اونچا کر کے ہم اپنے کو ورقہ ورق اور بہت عالم اور فاضل اور قابل اور بہت بڑے نہیں بن سکتے۔ عشق الہی میں اور تنہائی میں، تنہا گوشے میں بھی اگر ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، وہ کہیں نہیں بھولتا۔ کہا کہ آپ ہم کو بلا رہے ہیں، ہم نے ایسا کیا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جوان ہو اور تم نے اپنی حفاظت کی ہے اس طرح سے کہ تم یہاں بیٹھنے کے قابل ہو، اور مولا سے زیارت ضرور ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، دعائے ندبہ جس طرح سے ایام ازاں میں ہم لوگ گھر گھر مجلسیں کرواتے ہیں، اور یہ شہزادی کے دن چل رہے ہیں، کیسے بھی کر کے ہر شخص، چھوٹی یا بڑی مجلس، ابھی میں کسی گاؤں میں گئی تھی، گاؤں کو سوچ کے، لیکن اتنا بڑا مجمع، اتنا انتظام، شہزادی کا فرش ہر جگہ بچھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بچتا رہے گا، لیکن دعائے ندبہ ضرور اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ کروائیے۔ اور پچھلی مجلسوں میں بھی میں مسلسل پڑھ رہی ہوں کہ وہ 15 تاریخ کی نظریں جو سبز دسترخوان پر دینا ہے، مولا عباس علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام کی، شہزادی سکینہ کا خالی پانی رکھیے، اور جناب علی اصغر علیہ السلام کا ایک دودھ کا گلاس رکھیے۔ انشاءاللہ باب الحوائج سبھی لوگ دیتے ہیں نظر، یہ ضرور دیجئے، انشاءاللہ روزی رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ مولا نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا۔ اور جس طرح سے آپ لوگوں کی بات ہمارے تک آتی ہے، میں بہت کچھ سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے بڑی بات، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ہمیں ظلم سے پرہیز کرنا ہے نا۔ مولا جب تشریف لائیں گے تو ظالم کو نہیں پسند کریں گے،
کوئی ظالم کو بخشا بھی نہیں جائے گا اور مولا کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ وہ سال بھر تربیت کرتے تھے غلاموں کی سال بھر تربیت کرتے تھے، اور سال بھر کے بعد سب کو لائن سے کھڑا کرتے تھے اور سب کے گناہ بتاتے تھے، یہ ہوا، یہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جی مولا کیا، کہا جاؤ تم کو معاف کیا، ان کو معاف کرتے تھے، پھر ادھر کہتے تھے پروردگار عالم تیری خوشنودی کے لیے میں نے ان کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ ہمیں آپ کو سکھانے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ ذکر، یہ فکر اتنا ہے، جتنا پڑھو کم ہے، جتنا کرو کم ہے، جتنا سنو کم ہے۔ بس ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر شفاف ہونا چاہیے۔ نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ دیکھو تم کو ایمان کو مصیبتوں میں پنہا کے بھیجا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جہاں ہمیں پریشانی ہوئی ہم لرز جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور وہیں پر گناہ اور غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، کسی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں مرغی نے دیوار پر انڈا دیا اور حضور پاک کے سامنے وہ انڈا گرا اور ٹوٹا نہیں۔ جب انڈا ٹوٹا نہیں، وہ پوچھا یہ کیا؟ کہا یا نبی اللہ، ہمارے یہاں کوئی پریشانی نہیں آتی، ہمارے یہاں آتی بھی ہے تو ایسے ہی ٹل جاتی ہے، یہ انڈا بھی ہے تو ٹوٹا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے، پتہ ہے کیا کہا؟ اگر پریشانی نہیں آ رہی ہے اپنے میں ٹٹولو، کہاں تم سے غلطی ہوئی ہے، کہاں تم سے خطا ہوئی ہے جو خدا تم کو بھول بیٹھا ہے، خدا تم کو بھول بیٹھا ہے۔ تو لہٰذا تنہا ہو کے بھی ہر مومن پورا لشکر ہے۔ اسی لیے عمل سے زیادہ نیت پر جو ہے وزن ہوتا ہے۔ قبولیت کے لیے نیت کافی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا، نیت میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو ہے سب مال کا مسئلہ ہے، دنیا میں سب مال کا مسئلہ ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد سارا اعمال کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں سارا زر کا مسئلہ ہے، مال و دولت کا مسئلہ ہے، یہاں زر کا مسئلہ ہے، اور وہاں یہاں سے جانے کے بعد ضمیر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جو یہاں جاگ گیا تو خدا کی قسم بی بی فرماتی ہیں وہ ہمارا چاہنے والا جو ہماری طرح سے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے وہ کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوتا ہے، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سب جب ہی ہوگا جب وقت سے نماز تو پڑھی جائے، لیکن قرآن مجید کو کبھی بلا ناغہ چھوڑنا نہیں ہے، چاہے 5 آیتیں 3 آیتیں پڑھی جائیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں الگ ہوتی ہیں۔ اچھا کیسے آئیں؟ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن سستی آ جاتی ہے، دل نہیں چاہتا ہے، تو آقا بہجت نے کہا کہ سورہ انعام کی 133 نمبر کی آیت کو آپ روز تلاوت کریے، انشاءاللہ نماز کی سستی دور ہو جائے گی، نماز میں آپ کو سستی نہیں آئے گی، آقا بہجت نے فرمایا۔ اور آقا بہجت نے یہ بھی کہا آیت الکرسی، بس میں اپنے بات کو سمیٹ رہی ہوں اور شاید اسی آیت الکرسی پر ہی ربط مصائب دوں گی۔ آیت الکرسی پورے چیپٹر ہیں، ہم لوگ جو نوٹس بناتے ہیں، اتنی فضیلت آیت الکرسی کی۔ شارٹ میں یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے وضو میں آیت الکرسی پڑھی تو کتنی فضیلت، وضو کے بعد پڑھی، کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، جب تک ہم مصلی تک جائیں تو وہ آیت الکرسی مکمل ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا حصہ ہے لیکن وہ صرف ایک آیت ہے، خالدون تک جب تک کہا نہ جائے اعمال میں تب تک پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لیں تو کوئی بھی تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم فیہا خالدون تک وہ بڑی ہو جاتی ہے۔
اور آیت الکرسی ایک آیت ہے، تو بس یہ پڑھنا ہے۔ سوتے ٹائم آیت الکرسی پڑھیے، حصار تو کیا ہی جاتا ہے آیت الکرسی کا۔ انشاءاللہ عمل اور عمل، پوری مجلس کا نچوڑ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لائے، انشاءاللہ نماز شب کے ساتھ، آیت الکرسی کے ساتھ، ان نمازوں کے ساتھ، ان عبادتوں کے ساتھ، تو بھی ہم اسی لیے تو آئیں نا مجلس میں کہ ہماری بیوی ہم کو دیکھیں، ہماری بیوی ہم کو چاہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمارا سارا عمل ایسا ہو جائے جو ہماری بیوی ہم کو چاہیں۔ تو عزیزان محترم، نام رکھیے ایسے جو شہزادی کے نام پر ہوں، جو شہزادی کے نام پر ہوں۔ ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، آیت اللہ کیا، مرثیہ خان، بہت زبردست مرثیہ پڑھتے تھے، اور وہ بلائے جاتے تھے ایران میں، آتے نہیں تھے، ان کو خواب میں مولا نے کہا کہ جاؤ بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ، تو وہ آئے، یہیں کے ہو کے رہ گئے، ایران میں ہی مرثیہ پڑھتے رہے، اور جب ان بہت عمدہ مرثیہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کا وقت آخر آنے لگا، جب انہیں پتہ لگا کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، انہوں نے اپنے دوست کو بلایا اور ان سے کہا آج میں تمہارے ساتھ ایک راز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں بتائیے؟ کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے راضیہ، ایک کا نام ہے مرضیہ، ایک کا نام ہے فاطمہ۔ اپنے دوست سے کہا کہ آج ہمارے کئی دنوں سے بخار کی اتنی شدت تھی کہ میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا بخار میں بہت پیاس لگتی ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم ہلنے کے قابل نہیں تھے، میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی ایک بیٹی کو آواز دی، راضیہ، جیسے ہی آواز دی تو ایک نورانی بیوی سامنے تشریف لائی، لیکن حیا نے کچھ کہنے نہیں دیا۔ میں خاموش ہو گیا، حلق ہے کہ اور سوکھا جا رہا تھا۔ ہم نے کہا مرضیہ، تو دیکھا وہ خاتون، وہ بی بی اور آگے نزدیک آ گئی، بس ہم سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ پیاس کی شدت سے میں نے کہا، اپنی بیٹی کو آواز دی، کہا فاطمہ، بس یہ کہنا تھا کہ وہ بی بی میرے سرہانے آ گئی۔ کہا کیا چاہیے ہے؟ کہا بی بی آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ ہمیں کچھ کہنے نہیں دیتا۔ کہا ساری زندگی تم نے میری خدمت کی ہے، یہاں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گی کہ ذاکرہ چاہے نوحہ خان ہو، چاہے سوز خان ہو، مرثیہ خان ہو، بی بی کی نظر میں سب کا مرتبہ برابر ہے۔ یہاں ہم لوگ جو بھی کسی کو کہے، بی بی نے گلاس پانی کا بڑھایا، کہا تم یہ پانی پی لو۔ کہا میں کیسے پی سکتا ہوں؟ کہا میں دے رہی ہوں، میں فاطمہ۔ پوری زندگی تم نے میرے لال کا تذکرہ کیا ہے، پوری زندگی تم نے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ بی بی نے پانی پلایا۔ پھر کہا مرزوق تم مرثیہ نہیں سناؤ گے؟ کہا بی بی میں بہت علیل ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے مرثیہ پڑھنے سے، لیکن بی بی آپ کا حکم ہے نا، میں ضرور پڑھوں گا۔ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے کس کا مرثیہ پڑھوں؟ ہاں عزیزان محترم، ایک ماں ہی ہوتی ہے جو بچوں کا دکھ درد سمجھ سکتی ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹے کو کس کا سب سے زیادہ غم ہے۔ کہا مرزوق
تم جناب علی اصغر کا مرثیہ سناؤ۔ ہاں زاداران امام، پھر انہیں نے جناب علی اصغر کا مرثیہ سنایا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو کبھی آنکھ سے ڈگے نہیں، کبھی آنکھ سے پھرے نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ یہ بی بی میسر کرواتی ہے۔ یاد ہے نا آپ کو، منع کر دیا تھا کہ میرے جنازے پر شریک نہیں ہونے دینا۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اجازت دی ہے کہ ہم جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، ہم تابوت اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے لال کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور خاص کہ آپ، یہ وہ بیوی کی آج مجلس ہے، اس بیوی کی مجلس ہے کہ آپ کسی کی بھی مجلس کرتی ہیں نا تو یہ بیوی کو پرسہ دیتی ہیں۔ آج ان بیوی کا پرسہ آپ ان کے بچوں کو دیجئے۔ ہاں یتیم ہو گئے بچے، شہزادی زینب کو پرسہ دیجئے، جناب علی اکبر کو پرسہ دیجئے، آقا حسین کو پرسہ دیجئے، سب کو پرسہ دیجئے۔ مگر عزیزان محترم، مولا عباس کو نہیں بھولیے گا، ان کو بھی شہزادی نے بیٹا ہی کہا ہے اور باب الحوائج کا مرتبہ ملا ہے۔ عزیزان محترم، ان کو سب کو پرسہ دیجئے، لیکن آج کا پرسہ خاص اپنے زمانے کے امام کو دیجئے۔ اے مولا، ارے تشریف لائیے۔ یہ بانی مجلس بہت پریشان تھی، کئی بار فون آئے کرنے کے لیے، باقاعدہ بہت پریشان تھی، پھر ہم سے کانٹیکٹ ہوا اور یہ آن لائن مجلس ہو رہی ہے۔ بیوی ساری مجبوریاں آپ کو پتہ ہے، صاحب خانہ کی یہ مجلس قبول فرمائیے، میرا پڑھنا قبول فرمائیے، ان کا کرنا قبول فرمائیے، ان کی بھی جو بھی جائز حاجات ہیں اس کو قبول فرمائیے۔ اور بیوی پوری کائنات میں جب جب یہ تذکرہ سنا جائے، ناز کو بھیگ دیا جائے، یہ بیوی بتا دیجئے، بیوی قبول کر لیجئے میری اس مجلس کو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، ہمارا جو کم علم ہے، جو بھی ہے وہ نذرانہ عقیدت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا، آپ زمانے کے امام ہیں، آپ کے سامنے ہم پرسہ دیتے ہیں۔ ایک ہی رانی مولا سب کو حج و زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جائیے گا تو دیکھیے گا، ادھر مسجد نبوی ہے اور ادھر شہزادی کی قبر ہے جس پر سایہ ہے نہ صاحبان ہے۔ دیکھا، ایک عالم نے پڑھا تھا، سین تو ہم لوگ جب گئے دیکھا تھا، لیکن یہ میں نے عالم سے سنا کہ ایک ہی رانی نے ادھر جنت البقیع کی طرف دیکھا اور سر پیٹ پیٹ کے، داڑیں مار مار کے رو رہے تھے، اور وہ ایک جھٹکے سے مسجد نبوی کی طرف گھومے اور کہا، یا نبی اللہ، ذرا ایران آئیے اور اپنے بیٹے رضا کا روضہ دیکھیے، کیا شان سے ہم لوگوں نے بنایا۔ اے نبی اللہ، ارے کیا ہو جاتا اگر بی بی زینب ایران آ جاتی، ہم اپنے بچوں کا زیور بیچ کے روزہ بنواتے۔ آج کی مجلس میں جو جب بھی جہاں بھی سنے، یہ ضرور دو دعائیں کرے کہ شہزادی کا روزہ تعمیر ہو اور مولا کا انشاءاللہ ظہور ہو، کیونکہ بی بی کو بڑی رغبت تھی، ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام سے بڑی رغبت تھی۔ جانتی ہیں کیوں بہت یاد کیا؟ بتاؤں میں ایک، جب وہ دربار میں گئی تھی نا،
سند لے کے اور دربار میں پتہ ہے سیاہ، آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا، جب گئی تھی سیاہ بال تھے. میں بتانا چاہوں گی آپ سے کہ ان کے بال کتنی سی دیر میں سفید ہوئے. بس وہ تحریر ایسے پھاڑی گئی، ایسے تحریر پھاڑی گئی. وہ صادقہ، وہ مبارکہ، وہ زہرا، وہ فاطمہ اور ان کی تحریر کو، نبی کی بیٹی کی تحریر کو ایسے فضا میں اڑا دیا گیا. بس اتنی دیر میں ان کے بال سیاہ سے سفید ہو گئے. زار زار روایت بتاتی ہے، زار زار روئی. اور اس وقت کسی کو یاد نہیں کیا، کہا جو تم نے ہمارا آنکھ چھینا ہے نا، ایک وقت وہ آئے گا جو میرا مہدی آئے گا اور تم سے ہمارے جو تم نے ظلم کیے گن گن کے بدلہ لے گا. شاید بی بی یہ ظلم کا گن گن کے جو نام لے رہی ہے تو پوری کربلا سمیٹ کے رکھ دی ہوگی گن گن کے. یعنی کہ کربلا کے بارے میں سوچئے کہ جہاں تلواریں تھک گئی لیکن شہداء نہیں تھکے، ہتھکڑیاں بیڑیاں تھک گئی، سجاد نہیں تھکے، ظالم تھک گئے، ننھی سکینہ بھی نہیں تھکی. یہ وہ حقانیت کا دین ہے جو سچ پر چلنے والے ہیں، جو سچ پر چلنے والے ہیں ان کے لیے زندگی اور موت کوئی بڑی بات نہیں. سب کو مولا کی ضمانت میں دیا. فریاد از غریبیوں میں یار یہ حسین، بس نالائے دم پدم و زار یہ حسین. اے فلک وہ ابتدا جس کی انتہا کبھی نہیں ہوئی.